حج کے اندر شروع سے لے کر آخر تک آپ دیکھیں تو جہاں اور دوسری تعلیمات ہمیں ملتی ہیں تو توحید کی تعلیم بھی ملتی ہے. توحید کی شروع میں آپ نیت کریں تو نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے ہو. آپ نیت کرتے وقت تلبیہ پڑھتے ہیں، جب تک تلبیہ نہ پڑھیں آپ کی نیت مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ احرام یہی ہے کہ غسل کر کے 2 چادریں پہن لیں، اس کے بعد حج کی یا عمرے کی نیت کریں اور پھر تلبیہ پڑھیں. جب تک تلبیہ نہیں پڑھیں گے نیت مکمل نہیں ہوگی. تلبیہ میں کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اے اللہ میں آپ کی پکار پر، آپ کی دعوت پر حاضر ہوں اور آپ کا کوئی شریک نہیں. پہلے شرک کی نفی ہے. یہی توحید ہے کہ اللہ کی ذات سے نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، نہ اللہ کی صفات میں. اور پھر اس کے بعد طواف ہمارا شروع ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اور وللہ الحمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی. صفا مروہ کی نیت ہوتی ہے سعی کی تو اس میں بھی وہ 4تھا کلمہ پڑھا جاتا ہے، اور کلمہ، تسبیح، تحلیل. تو یہاں پر بھی توحید. عرفات کی سب سے بہتر دعا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ بہترین دعا ہے. تو آپ ہر جگہ دیکھیں توحید کی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، توحید کی تعلیم ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ سبق سکھایا امت کو کہ جب وہ حجر اسود کا بوسہ دینے لگے تو اس حجر اسود کو، اس پتھر کو خطاب کر کے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، لیکن چونکہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے تو اس لیے میں بھی تجھے بوسہ دیتا ہوں، ورنہ میں جانتا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں. یہ امت کو سبق سکھایا، تعلیم دی ہے. اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے ہر کام میں اللہ پر اعتماد کرے. آج ہمیں اللہ پر اعتماد نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ سے ہمیں مانگنا نہیں آتا. ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، بڑی بڑی طاقتوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اسلحہ دیں گے، یہ ہمارے مسائل حل کریں گے، یہ ہماری امداد ہمیں مدد دیں گے، یہ ہماری امداد کریں گے. لیکن وہ تو سارے اپنے ہی چکر میں ہوتے. کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اپنے مفادات نہ ہوں. ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کو آپ سے کچھ غرض نہیں، لیکن اللہ سے مانگو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی پر اعتماد کرو، اور ہر چیز میں اللہ کی ذات کو مقدم رکھ کے اللہ سے مانگو.